پاکستانیوں، ویلکم ٹو اصلی اینڈ پرانا پاکستان۔ پاکستانیوں سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ اس امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی، اس زبردستی کے پرائم منسٹر بلکہ کرائم منسٹر کے آتے ہی انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جناب موصوف شہباز شریف نے 5 ذاتی رہائش گاہوں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پرسنل سٹاف میں تقریباً 3000 مزید ملازمین اور سیکیورٹی اہلکار ان کو چاہیے، جس کا فی الفور بندوبست کیا جائے۔ اور تیسرا، ان موصوف نے آتے ہی جتنے ان کے پرانے سینئر، جو کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، جو ان کی ہر قسم کے جائز ناجائز کام پورے کرتے رہے ہیں، ان تمام بیوروکریٹس کو انہوں نے اپنے وزیر اعظم آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سر فہرست ڈاکٹر توقیر شاہ ہے، جو موصوف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا، جو دن دہاڑے قتل عام ہوا تھا، جو حاملہ خواتین کو گولیاں پوائنٹ بلینک رینج سے فائرنگ کر کے، چہروں پہ فائرنگ کر کے، ان کے حلق میں گولیاں اتار کے، سیسا اتار کے ان کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی توقیر شاہ ہے جن کی سرپرستی میں یہ سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے۔ اور چوتھا جناب والا، ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جتنے اپنے خلاف کیسز تھے وہ سارے وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایف آئی اے ہو، نیب ہو یا دیگر سرکاری ادارے ہوں، عدالت عالیہ ہوں، اسپیشل کورٹس ہوں، تمام کو اسپیشل انسٹرکشنز پاس کر دی گئی ہیں کہ جب تک وزیر اعظم آفس سے آپ کو تازہ انسٹرکشنز ہدایات نہ آئیں، تب تک آپ نے کوئی سٹیپ اس ضمن میں نہیں اتارنا۔ اس کے بعد وہ مجرم، بھگوڑا، مطلوب، مفرور اشتہاری نواز شریف، جو پاکستان سے باہر بیٹھا پاکستان کی بنیادوں کو، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو تحریک عدم اعتماد کا ایک بنیادی اور مرکزی کردار ہے، اس کو جناب عالی پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور وہ موصوف ہمراہ اسحاق ڈار، جو کہ مفرور، مطلوب اور اشتہاری ہیں، وہ بھی اب پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستانیوں، یہ ہماری ریاست پاکستان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے اور انتہائی شرمندگی کا مقام ہے۔ آج میرے ایک دوست نے، جو کہ برٹش انگلش ہیں، انہوں نے مجھے میسیج ایک بھیجا جس کو پڑھ کے مجھے انتہائی شرم آئی۔ اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں 10 سے 15 ارب خرچ کریں تو کوئی بھی پاکستان کی حکومت کو گرا سکتا ہے۔ پاکستانیوں، یہ ہماری پاکستان کی اصلیت ہے، یہ ہماری ریاست پاکستان کی اصلیت ہے، یہ ہماری قیمت ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی جو تعذیبی اور انتقامی کارروائیاں شہباز شریف نے، کرائم منسٹر نے آتے ہی جو سر انجام دینا شروع کر دیا ہے، اس میں جتنے سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ تھے، جو فرنٹ ووکل تھے، ان کے خلاف تعذیبی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ شیم، اٹس اے شیم، اٹس اے ٹوٹل outrageous kind of shame for all the Pakistanis۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، اپنے تمام وطن کا درد رکھنے والے پاکستانی بھائیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، الغرض جہاں بھی ہیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ دامے درمے سخنے، جس کو جتنی توفیق ہے، جو جتنا پارٹ پلے کر سکتا ہے، وہ ریاست پاکستان کی حفاظت، اس کی بقا کے لیے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے۔ اور فی زمانہ اس وقت اپنی آواز بلند کرنا جہاد سے کم نہیں ہے۔
دوستو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ امپورٹڈ حکومت مزید دیدہ دلیری کے ساتھ انتقامی اور تعذیبی کارروائیاں شروع کرے، آئے سب مل کے اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں، اپنی پوری سپورٹ ان کو دیں، اپنی پوری طاقت ان کو مہیا کریں کہ جب وہ بات کریں تو ان کے پیچھے 22 کروڑ عوام کا دباؤ ہو، ان کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی طاقت ہو، ان کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی دعائیں ہوں۔ میرے دوستو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ جس طرح جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تنکا جوڑ کے اس آشیانے کو دوبارہ سے کھڑا کیا، چاہے اس کی ایکسپورٹ ہو، چاہے اس کی امپورٹ ہو، چاہے اس کی سرکولر ڈیٹ ہو، چاہے اس کی فورن ریزروز ہوں، چاہے صحت کارڈ ہو، چاہے احساس کارڈ ہو، چاہے روشن پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہو، الغرض جتنے بھی ترقیاتی کام جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کیے، پیشتر اس کے کہ ان تمام کاموں کو رول بیک کیا جائے اور ریاست پاکستان کو کمزور کیا جائے یا اس کے خلاف کام کیا جائے، اس سے پہلے آئیے اس کرائم منسٹر کو ان کاموں سے، ان سرگرمیوں سے روکیں اور اپنی ہر قسم کی سپورٹ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈالیں۔ تو دوستو انشاءاللہ یہ دور بھی نہیں رہے گا، ان قریب یہ دور ختم ہوگا۔ ان کو لگتا تھا کہ ایک اکیلا تنہا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا جس شخص کا نام عمران خان ہے، شاید وہ ڈر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے گا اور اس کو ہم اس طرح سے سسٹم سے نکال کے باہر کریں گے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، لیکن ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ دوستو جیسے پاکستان کے ٹو لارڈز میں لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں نے روزے کے باوجود سڑکوں پہ نکل کے، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، معذور ہوں، مریض ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں، یعنی ہر طبقے نے سڑکوں پہ نکل کے جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جیسی ان کو سپورٹ فراہم کی، اس کو دیکھ کے طاقت کے ایوانوں میں، طاقتور حلقوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہوگی اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آج پورا پاکستان جاگ اٹھا ہے۔ ماضی میں بھی کئی حکومتیں بدلی، کئی رجیم چینج ہوئے، امریکی مداخلت اور سازش کے تحت پاکستانی میر جعفر اور میر صادقوں کے تھرو کتنی حکومتیں چینج ہوئیں، لیکن جس میگنیچیوڈ اور جس لیول پہ جا کے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پاکستانیوں کی سپورٹ میسر آئی ہے، دوستو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور اس سپورٹ کو دیکھ کے ان حلقوں میں بھی ایک ہلچل تو مچی ہوئی ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگر اقتدار سے، طاقت سے علیحدہ کر دیا گیا تو چڑیا بھی پر نہیں مارے گی، لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے گا، لیکن ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، آؤ عمران خان صاحب کو مضبوط کریں، ان کو کندھا فراہم کریں۔ آج پشاور میں پہلا جلسہ ہے، آئیے اس جلسے میں عملی طور پہ، فزیکل طور پہ شامل ہوں اور دشمنوں کو بتائیں کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیوں ساتھیوں، پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔